آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں بتا دیتی کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ بار بار مجھے بیدار کر رہی ہو، آپ بار بار مجھے جگا کیوں رہی ہو؟ تو ماں نے کہا تھا کیا ہوا؟ تجھے ماں کا حق ادا نہیں کرنا ہے؟ بیٹے نے کہا تھا ہاں ماں کا تو حق ادا کرنا ہے، جا میرے لیے پانی لے کر کے آ۔ تیسری مرتبہ جب بیٹا پانی لا کر کے دیا ہے تو بیٹے نے کہا تھا ایک ہی مرتبہ میں بول دو کہ کون کون سی چیز تمہیں چاہیے، اس طرح بار بار مجھے نہ جگاؤ۔ ماں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا پانی ماں نے پیا ہے اور بچا ہوا پانی بستر پہ گرایا۔ اس مرتبہ جب بیٹے کے بستر پہ پانی گرا تو بیٹا کا تیور بالکل بدل گیا اور بیٹا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ بیٹے نے کہا کہ آپ نے میرا پورا بستر گیلا کر دیا ہے، اب میں کیسے سوؤں گا، اب میں کہاں پہ رات گزاروں گا؟ جب بیٹے نے اتنا کہا تھا تو ماں نے کہا تھا بیٹے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ماں کا حق تو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹے نے کہا تھا کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا تھا بیٹے یاد کر ان راتوں کو، یہی ٹھنڈی کی راتیں تھی، اسی ٹھنڈی کی رات کے اندر تو نے بستر پہ پیشاب کیا تھا، میں نے ادھر سے اٹھا کر دوسری طرف سلایا تھا۔ بیٹے جب تو نے ادھر بھی پیشاب کر دیا تھا، ادھر سے اٹھا کر تیسری طرف سلایا تھا۔ بیٹے جب تو نے ادھر بھی پیشاب کر دیا تھا، جب کوئی بستر سوکھا نہیں رہا تھا تو میں نے تجھے اپنی آنچل میں جگہ دی تھی۔ بیٹے تیرے پیشاب کیے ہوئے بستر پہ رات بھر میں سوتی رہی تھی لیکن تجھے اپنے آنچل سے لگا کر کے سلائی تھی۔ جب بیٹے نے اتنا سنا ہے ماں کے قدموں کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد کہا تھا او ماں میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر دنیا کے سارے بیٹے بھی اکٹھے ہو جائیں تو سارے بیٹے مل کر کے بھی ایک ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ ماں ہوا کرتی ہے، اس لیے ماں باپ کو راضی کریں آپ، اس کے بعد مسجد کے اندر آئیں، ورنہ شب برات جیسی رات میں بھی آپ آئیں گے مسجد کے اندر، آپ نے اللہ اللہ کیا، ماں ادھر رو رہی ہے گھر کے اندر بیٹھ کر، خدا کی قسم آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مٹا درد جدائی ہے تیرے دربار میں آ، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان وقار، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اس دنیا کو چھوڑ کر کسے جانا پڑ جائے، کب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب آپ ایک بات بتائیں، جب ہم دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے تاکہ اللہ کو راضی کر سکے، اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، لیکن ہم نے سب کچھ کیا اللہ کو راضی نہ کیا۔ ہم رزق کے تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں لیکن ہم نے رزق دینے والے کو راضی کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں شب برات جیسی رات سے نوازا ہے، اگر اس رات کو بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو میرا رب تو اتنا کریم ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر میں بخشنے پر آ جاؤں تو چند قطرے آنسوؤں کو دیکھ کر میں زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہوں، اور میرا رب اگر نہ بخشنے پر آئے تو پہاڑوں جیسے سونے اور چاندی بھی، پہاڑوں جتنے سونے اور چاندی بھی اگر اس کی بارگاہ میں کوئی خرچ کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ شب برات کی رات میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو ایک دوسروں کی باتیں کرتے ہوئے راستے پہ پائے جاتے ہیں، اس رات کو انہیں یہ بھی معلوم نہیں چل پاتا کہ اس رات کو ہمیں کس طرح سے گزارنی چاہیے۔ یہ زندگی کی رنگینیاں چند دنوں میں دم توڑ دے گی، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ملیں گے۔ آج انسان دھرتی پہ ہے، سب کچھ سوچتا ہے کہ اسی زندگی میں سب کچھ کرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش کیے جاؤ گے اس وقت پتہ چلے گا کہ زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی تھی۔ اس لیے آؤ خدا کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگائیں۔ آج آپ دیکھیں مسجدوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر ہفتے میں ایک دن بندہ نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی مسجد میں آتا ہے تو اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کب سلام پھیرا جائے گا، سلام پھیرتے ہی مسجد سے اس طرح دوڑ کر باہر نکلتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں مسجد کے اندر کوئی دوڑا رہا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر
اندر جب آپ داخل ہوں تو آپ یہ سوچ کر داخل ہوں کہ ہم اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جس رب کا فرمان یہ ہے کہ اگر بخشنے پر آ جائے تو چند قطرے آنسوؤں کو دیکھ کر زندگی کے تمام خطاؤں کو دھل دیا کرتا ہے، زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر جب داخل ہوا کرو تو یہ سوچ کر داخل نہ ہوا کرو کہ کب سلام پھیرا جائے گا اور ہم مسجد سے باہر قدم رکھیں گے، بلکہ مسجد میں آیا کرو تو کالر بھی نیچے ہونی چاہیے۔ آج آپ اپنے معاشرے کے اندر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسجد کے اندر بھی داخل ہوئے ہیں تو تیور وہی بادشاہوں والے ہیں، تیور وہی نوابوں والے ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، انہیں ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے کالر بالکل کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے او فرشتوں اس سے جا کر کے بتا دینا کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا تھا یا یہاں پر مجھے اپنا تیور دکھانے آیا تھا، اگر یہ تیور دکھانے آیا تھا تو مجھے اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جب داخل ہوا کرو تو باہر کا نواب بن کر نہ آیا کرو، اپنا تیور باہر ہی چھوڑ کر آیا کرو اور مسجد میں اس انداز میں آؤ کہ اللہ رب العزت کو یہ سمجھ میں آئے، پروردگار عالم کو یہ لگے کہ یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسجد کے اندر آپ جب داخل ہوا کریں تو اس انداز میں آئے کہ محسوس ہو کہ ہاں ہم رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس رب نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس رب کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں اور ہم اپنا تیور نہیں بھلا پائے ہیں۔ آپ شب برات جیسی مقدس رات میں بھی اگر حاضر ہوئے، اگر آپ کے دامن میں چند خطائیں ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ شب برات وہ مقدس رات ہے کہ اس میں اگر بندہ اپنی خطاؤں کو لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے میں اس کے خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا ہوں، لیکن چند قسم کے لوگ ہیں جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک بندہ تو وہ آپ کو مل جائے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، پروردگار عالم شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر شب برات میں مسجد کے اندر داخل ہو تو مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے بھی جا کر کے ملاقات کر لینا اور ماں باپ سے اتنا ضرور کہنا آپ یہ بتائیں ہم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ اگر ماں باپ کا دل دکھا کر آپ نے رکھا ہے تو پہلے ماں باپ کو راضی کرنا، اس کے بعد رب کو راضی کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہونا۔ آئے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر بھی چلا کرتی تھی۔ ایک دن آپ نے ہوا کو یہ حکم دیا کہ میرے تخت کو اڑا کر لے چل۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو ہوا نے جب اڑانا شروع کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اڑ کر کے جا رہے تھے۔ آپ کا گزر سمندر کے بیچوں بیچ سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر سے خطرناک موج اٹھ رہی ہے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے تخت کو نیچے اتارا جائے۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو نیچے اتارا۔ آپ نے ایک جن سے کہا جا کر پتہ لگا کر کے آؤ کہ یہ موجیں کہاں سے اٹھ رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جن جو ہے باہر نکلا اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے پیغمبر، یہ لہر جو اٹھ رہی ہے، یہ موج جو اٹھ رہی ہے، اس کے بیچ میں ایک بڑا خوبصورت شاندار محل ہے، اسی کے دیوار کے چاروں طرف سے یہ موجیں باہر اٹھ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ جاؤ اس محل کو باہر نکال کر لاؤ۔ جن نے کہا کہ یہ میری طاقت کے باہر کا کام ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اتنے میں حضرت آصف برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، جو انسانوں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میرے ساتھ چند جنات کو بھیج دیں تو میں اس محل کو باہر نکال کر لا سکتا ہوں۔ آپ کو اجازت ملی ہے، آپ اندر گئے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ محل کو باہر لائے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس محل کو پیش کیا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام چاروں طرف گھومتے ہیں لیکن کہیں سے اندر جانے کا راستہ آپ کو نہیں ملتا ہے۔ جب اندر جانے کا کہیں سے راستہ آپ کو نظر نہ آیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور پروردگار سے کہا تھا اے میرے رب، جس طرح تو نے اس محل کا پتہ بتا دیا ہے اسی طرح اس کے اندر جانے کا راستہ بھی میرے لیے کھول دے۔ اتنی دعا کرنی تھی کہ ایک دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت
سلیمان علیہ السلام اندر داخل ہوئے ہیں. اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے, مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, رب کی عبادت میں مصروف ہے. حضرت سلیمان نے پیچھے سے کہا السلام علیکم. جب وہ نوجوان دعا سے فارغ ہوا, حضرت سلیمان نے سلام کیا, اس نوجوان نے جواب دیا, اور جواب دینے کا انداز اس کا یہ تھا وعلیکم السلام یا نبی اللہ, آپ پر بھی سلامتی ہو اے اللہ کے نبی. حضرت سلیمان چوک گئے کہ اس نے نہ ابھی مجھے دیکھا ہے, نہ میری طرف پلٹ کر دیکھا ہے, اور نہ اس سے پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی ہے, تو اسے کیسے پتا چل گیا, میرا نام اسے کس نے بتا دیا. حضرت سلیمان نے پوچھا تھا وہ نوجوان میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ تب اس نوجوان نے کہا تھا کہ جس رب نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا ہے اسی رب نے آپ کے بارے میں بھی مجھے بتا دیا ہے. حضرت سلیمان نے کہا لگتا ہے تم نے اللہ کو بڑے سجدے کیے ہیں, اللہ کی بڑی عبادت کی ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ عظیم مقام عطا کیا ہے. اس نوجوان نے کہا تھا وہ اللہ کے پیغمبر میں کوئی بہت بڑا عبادت گزار نہیں تھا, میں نے کوئی اتنی عبادتیں نہیں کی تھی. حضرت سلیمان نے پوچھا تھا تب یہ بتا تجھے یہ مقام کیسے دیا گیا, یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا ہے؟ اس نوجوان نے اپنی داستان بتانا شروع کیا ہے. اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے پیغمبر کیا بتاؤں, میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا, میرا بزنس بڑی ترقی پر تھا, لیکن اچانک میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی. جب میری ماں بیمار پڑ گئی تو میں نے اپنے کاروبار پہ تالا لگائے اور گھر کے اندر آیا, اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا. 6 مہینے تک میں نے اپنی ماں کی خدمت کری. 6 مہینے کے بعد جب میری ماں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے لگی تو میری ماں نے کہا بیٹے میرے پاس آ جا, تو نے میری بڑی خدمت کی ہے, آ جانے سے پہلے میں کوئی تجھے دعا دے کر چلی جاتی ہوں. ماں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, اور ہاتھ اٹھا کر ماں نے کہا تھا پروردگار میرا بیٹا میری خدمت جو کرتا ہے اے رب العالمین اس کا صلہ دنیا میں تو یہ دے دینا, اسے عبادت کی توفیق دینا, اسے اپنی عبادت کی توفیق دینا. ماں نے یہ دعا کی. اس کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد باپ کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی. ماں کی جدائی میں باپ کی طبیعت بگڑنے لگی. میں نے کاروبار کو پھر سے تالا لگایا اور باپ کی خدمت کرنے لگا. کچھ مہینے تک میں نے باپ کی خدمت کری. باپ کا بھی جب آخری وقت آیا تو باپ نے آ کر بلا کر کے کہا تھا اے بیٹے ذرا میرے پاس آ. بلانے کے بعد کہا تھا یہ بتا ماں نے تجھے کون سی دعا دی تھی؟ میں نے بتایا ماں نے عبادت کی توفیق کی دعا دی تھی. تو باپ نے کہا تھا آ میرے سے بھی کوئی دعا, میں بھی تجھے کوئی دعا دے کر کے چلا جاؤں. باپ نے اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور باپ نے کہا تھا پروردگار میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں پر شیطان نہ حاضر ہو سکے, اس کی عبادت کو شیطان برباد نہ کر سکے, کیونکہ شیطان نے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے. اے رب میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق دینا جہاں پر شیطان حاضر نہ ہو سکے. باپ یہ دعا دے کر دنیا سے چلا گیا. جب گھر ماں باپ سے خالی ہو گئے, گھر سونا سونا لگنے لگا, گھر کے اندر میری طبیعت نہیں لگ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ ذرا باہر ٹہل لو. باہر ٹہلنے کے لیے جب نکلا, سمندر کے کنارے سے میں گزر رہا تھا, اچانک سے یہ محل میری نظروں کے سامنے آئی. جب میں نے اس محل کو دیکھا میرے دل میں آیا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤں. جب اس محل کے اندر داخل ہوا اس کے بعد مجھے پتا نہ چلا کہ میں کہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں. میں نے اللہ کی عبادت شروع کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا وہ نوجوان ذرا یہ بتا تو سمندر کے بیچوں بیچ تھا, خطرناک موجوں نے جو تجھے گھیر رکھا تھا, کیا تجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہ ہوئی؟ تمہیں کچھ دیر کے لیے بھی یہ محسوس نہ ہوا کہ میری جان بھی جا سکتی ہے؟ تب اس نوجوان نے کہا تھا وہ اللہ کے پیغمبر ارے ڈوبا وہ کرتے ہیں جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوا کرتی ہے, اور جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوا کرتی ہے وہ ڈوبا نہیں کرتے بلکہ ڈوبتی ہوئی کشتی بھی کنارے تک لگ جایا کرتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اندازہ لگایا تو وہ نوجوان 2000 سال یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ نوجوان اس سمندر کے بیچوں بیچ تھا. یہ ماں باپ کی دعاؤں کی تاثیر ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہو شب برات جیسی مقدس رات کے اندر بھی, تو کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا کریں. ماں باپ کی قدر کو ہم نہیں جانتے ہیں, ماں باپ کی عظمتوں کو ہم نہیں پہچانتے ہیں. اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کون ہیں جو ان کو منانے کے لیے, ہم
وہ کون ہے جو ہم انہیں منانے کے لیے جائیں؟ ہم تو اب بڑے انسان ہو گئے ہیں، دنیا والے اب مجھے پہچاننے لگے ہیں۔ نوجوان اس بات کو یاد رکھنا، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ کو بھی تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ جس بندے سے ماں باپ راضی ہوں گے اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہوگا، اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں گے اللہ رب العزت کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اس لیے کوشش کیا کریں۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کی خدمت کر لی ہے تو ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر اس غلط فہمی کے اندر آپ ہیں تو اس کو اپنے ذہن سے نکال کر کے پھینک دیجئے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو ماں باپ کا حق ادا کر سکے؟ ہم تو ماں باپ کے تلووں کے اندر زندگی گزار دے، ماں باپ کے قدموں میں زندگی بیٹھ کر گزار دے، ماں باپ کے قدموں میں اپنے ناک کو رگڑتے رہے پوری زندگی، اس کے باوجود بھی ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک نوجوان جلسے میں تقریر سنتا ہے، سننے کے بعد گھر کے اندر جا کر کہتا ہے او ماں آج میں تیرا حق ادا کر کے دکھاؤں گا۔ ماں نے کہا تھا بیٹے یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا تھا نہیں میں تیرا حق ادا کر کے دکھاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے تو میرا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا تھا کہ تو ایک عورت ہو کر مجھ پر احسان کر سکتی ہے تو کیا ایک مرد ہو کر میں حق ادا نہیں کر سکتا؟ ماں نے کہا جب بیٹے کی بات سنی ہے تو ماں نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں حق ادا کرنا ہے تو آج رات کو میرے بستر کے بغل میں اپنا بستر لگانا۔ ٹھنڈی کی راتیں ہیں، ٹھنڈی کی رات میں بیٹے نے اپنا بستر لگایا ہے اور ماں کے بستر کو اپنے بغل میں لگایا ہے۔ جب دونوں ماں بیٹے سونے لگے ہیں، بیٹے کو نیند آ گئی، ماں جگ رہی تھی۔ جب بیٹے کو نیند آنے لگی تو ماں نے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا تھا کہ جا میرے لیے پانی لے کر کے آ۔ بیٹا گیا پانی لے کر آیا، ماں نے تھوڑا سا پانی پیا اور بچا ہوا پانی بستر پہ گرا دیا۔ جب بیٹے کے بستر پہ ماں نے پانی گرایا بیٹا کا تیور تھوڑا سا بدلا۔ بیٹے نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ٹھنڈی کی رات ہے آپ نے میرے بستر کو گیلا کر دیا۔ ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے سو جا۔ دوسری مرتبہ جب اس نوجوان کو نیند آنے لگی ماں نے دوسری مرتبہ اس کو جگایا ہے اور جگانے کے بعد کہا تھا جا میرے لیے پانی لے کر آ۔ اس بار بیٹے کا تیور پہلے کے مقابلے میں بدلا ہوا تھا، گیا پانی لے کر کے آیا۔ پانی لانے کے بعد جب ماں کو دیا ہے، دینے کے بعد کہا تھا لیجیے آپ پانی پیجیے۔ ماں نے پانی پیا اور جان بوجھ کر کے بیٹے کے بستر پہ بچا ہوا پانی گرا دیا۔ اب بیٹے کا تیور پہلے کے مقابلے میں بدل گیا۔ بیٹے نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے میرا آدھا سے زیادہ بستر گیلا کر دیا ہے، اب میں رات کو کیسے سوؤں گا؟ ماں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے سو جا۔ تیسری مرتبہ جب بیٹے کو نیند لگی ہے، تیسری مرتبہ جب بیٹے کی آنکھ لگی ہے، ماں نے بیٹے کو جھنجھوڑ کر کے جگایا۔ اس مرتبہ جب بیٹا جاگا ہے تو بالکل غصے کے عالم میں آ کر کہنے لگا آپ یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں بتا دیتی کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ بار بار مجھے بیدار کر رہی ہو، آپ بار بار مجھے جگا کیوں رہی ہو؟ تو ماں نے کہا تھا کیا ہوا تجھے ماں کا حق ادا نہیں کرنا ہے؟ بیٹے نے کہا تھا ہاں ماں کا تو حق ادا کرنا ہے، جا میرے لیے پانی لے کر کے آ۔ تیسری مرتبہ جب بیٹا پانی لا کر کے دیا ہے تو بیٹے نے کہا تھا ایک ہی مرتبہ میں بول دو کہ کون کون سی چیز تمہیں چاہیے، اس طرح بار بار مجھے نہ جگاؤ۔ ماں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا پانی ماں نے پیا ہے اور بچا ہوا پانی بستر پہ گرایا۔ اس مرتبہ جب بیٹے کے بستر پہ پانی گرا تو بیٹا کا تیور بالکل بدل گیا اور بیٹا آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ بیٹے نے کہا کہ آپ نے میرا پورا بستر گیلا کر دیا ہے، اب میں کیسے سوؤں گا؟ اب میں کہاں پہ رات گزاروں گا؟ جب بیٹے نے اتنا کہا تھا تو ماں نے کہا تھا بیٹے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ماں کا حق تو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹے نے کہا تھا کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں نے کہا تھا بیٹے یاد کر ان راتوں کو، یہی ٹھنڈی کی راتیں تھی، اسی ٹھنڈی کی رات کے اندر تو نے بستر پہ پیشاب کیا تھا، میں نے ادھر سے اٹھا کر دوسری طرف سلایا تھا۔ بیٹے جب تو نے ادھر بھی پیشاب کر دیا تھا ادھر سے اٹھا کر تیسری طرف سلایا تھا۔ بیٹے جب تو نے ادھر بھی پیشاب کر دیا تھا، جب کوئی بستر سوکھا نہیں رہا تھا تو میں نے تجھے اپنی آنچل میں جگہ دی تھی۔ بیٹے تیرے پیشاب کیے ہوئے بستر پہ رات بھر میں سوتی رہی تھی لیکن تجھے اپنے آنچل سے لگا کر کے سلائی تھی۔ جب بیٹے نے اتنا سنا ہے ماں کے قدموں کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد کہا تھا او ماں میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر دنیا کے سارے بیٹے بھی اکٹھے ہو جائیں تو سارے بیٹے مل کر کے بھی ایک ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ
یہ ماں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی کریں آپ، اس کے بعد مسجد کے اندر آئیں، ورنہ شب برات جیسی رات میں بھی آپ آئیں گے مسجد کے اندر، آپ نے اللہ اللہ کیا، ماں ادھر رو رہی ہے گھر کے اندر بیٹھ کر، خدا کی قسم آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی عبادت کی ضرورت اس رب کو نہیں ہے، وہ رب بڑا بے نیاز ہے، اس کی عبادت کرنے کے لیے مخلوقات بہت ہیں، فرشتے رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، انہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس رب کو اگر ہم عبادت نہ کریں، سجدے نہ کریں، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جو بڑی قیمتی ہے، وہ یہ ہے کہ شب برات جیسی مقدس رات میں جو شرابی ہوگا، شراب پینے کا عادی ہوگا، اللہ رب العزت اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ شراب پینے سے جب تک توبہ نہ کرے، پروردگار عالم اس کی عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، اس کے سجدوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرے اور قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرے۔ آج ہم قرآن کو کھول کر دیکھتے ہی کتنے ٹائم تک ہیں، آج تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھ سکے۔ قرآن لایا گیا ہے، لانے کے بعد گھر کے اندر رکھ دیا گیا ہے، قرآن کو رکھ دیا گیا ہے، قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج ہمارے یہاں بیٹیوں کی شادیاں بھی جب ہو رہی ہے تو باپ یہ کہتا ہے کہ اس قرآن کو سب سے پہلے لے کر کے جاؤ اور میری بیٹی کے سسرال میں پہنچاؤ۔ میں کہتا ہوں ایسے قرآن دینے سے کیا فائدہ؟ جب تمہارے یہاں سے قرآن چلا تھا تب بھی پیٹی کے اندر بند تھا، جب تمہاری بیٹی کے سسرال میں قرآن پہنچا ہے وہاں بھی پیٹی کے اندر بند کر کے رکھا گیا ہے۔ یہ قرآن بیٹی میں دینے کے بجائے اگر بیٹی کے سینے میں دے دیا ہوتا تو بیٹی جب تک تمہارے گھر میں رہتی، تمہارے گھر کے اندر کی لاج بچا کر رکھتی، جب سسرال میں جاتی سسرال والوں کا نام روشن کرتی، اور جب بیٹی مر کے قبر کے اندر جاتی وہاں بھی قبر کی تاریکیوں کا اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، قرآن کی برکت سے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ نظروں کے سامنے ہوتا۔ اس لیے کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرے اور پروردگار عالم ہم سب کو معاف کرے۔ شب برات جیسی مقدس رات میں پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔